نکاح. آخری بات, نکاح صرف جنسی تسکین کا نام نہیں ہے. یہ کسی اور قوم میں ہوگا جنس کی تسکین کا نام, یوز کرو چھوڑ دو. ہمارے یہاں نکاح یہ ہے, ایک دوسروں کے دل میں اترنے کو نکاح کہتے ہیں, ایک دوسرے کا لباس بننے کو نکاح کہتے ہیں, ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کو نکاح کہتے ہیں. بلکہ یہ کہہ دوں کہ تو میں ہو جا اور میں تو ہو جاؤں, اور تو اور میں کا جھگڑا ختم ہو جائے, اس کو نکاح کہتے ہیں. اور اس نکاح کی برکت کیا ہے وہ سن لیں. ہم لوگ جب نکاح کرتے ہیں نا, نکاح, بیوی بیمار ہو جاتی تو چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں, بلکہ ہم تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے. ہم تو بیویوں کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں. اما جان ام المومنین خدیجہ پاک کا وصال ہوا, حضور بکری ذبح کرتے تھے تو کہتے تھے پہلے یہ بکری کا گوشت خدیجہ کے رشتہ داروں میں اور ان کی سہیلیوں میں بٹے گا, اس کے بعد میں کھاؤں گا تاکہ خدیجہ کی روح کو اس کی وجہ سے خوشی مل جائے. دیکھا, بعد وصال بھی یاد رکھا. ہم لوگ وہ لوگ ہیں. اب میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں, بچیوں سیریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر کسی کے بہکاوے میں مت آؤ کہ مسلمان بیوی کو اچھا نہیں رکھتے. واللہ جو سچا مسلمان ہوگا اس سے اچھا بیوی کو کون رکھے گا. ارے لوگ تو آج بھی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, یہ ہمارا کلیجہ ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیوی اگر زندہ ہو تو اس کے رخسار کے تل پر ہم سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں, اور اگر مر جائے تو اس کی یاد میں تاج محل جیسی عمارتیں بناتے ہیں. یہ تو اپنی بات ہے, اپنی نشانی ہے. یہ تاج محل نہیں دیکھتے, یہ ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. جو آخری بات کہنے چلا تو اس کو سن لیں. اگر آپ کو نصیحت خاص, مرد کیا سوچتا ہے کہ بیوی اس کو مارنا یہ مردانگی ہے, طلاق کی دھمکی دینا یہ مردانگی ہے, اس کو کنیز بنا کے رکھنا یہ مردانگی ہے, اس کو کچھ بولنے نہیں دینا یہ مردانگی ہے. یہ سب نامردی ہے. مردانگی کیا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہو سنو اور مسکراؤ, بولنے دو اس کو. وجہ, زبان ہمیشہ کمزور لوگوں کی چلتی ہے. توجہ ہے, جو جتنا کمزور ہوگا اس کی زبان اتنی زیادہ چلے گی. مثال, جب آدمی جوان ہوتا ہے تو پورے جسم میں طاقت ہوتی ہے, اس لیے آدمی جوانی میں زیادہ نہیں بولتا, لیکن بڑھاپے میں تو پہلوان ہو جاتا ہے. بولو, پہلوان ہوتا ہے. بولیے بھائی کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں؟ کمزور ہو جاتا ہے. یہ کمر دکھ رہی ہے, وہ گھٹنے دکھ رہے ہیں, وہ جوڑ میں درد ہے, وہ بیماری ہے, یہ شوگر ہے, وہ بلڈ پریشر ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. بڑھاپے میں پھر آدمی کرتا کیا ہے؟ ایک جگہ کھٹیا بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ, اور کیا کرتا ہے؟ بولتا زیادہ. بچپنے میں بچے زیادہ بولتے ہیں, بڑھاپے میں بڈھے زیادہ, کیونکہ بچپنا بھی کمزور ہوتا ہے اور بڑھاپا بھی. تو نشانی کیا ہے؟ جو جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا, عورتیں کمزور ہوتی, ان کو بولنے کی عادت ہے, اور اللہ نے ان کو بولنا زیادہ اس لیے سکھایا. توجہ, بول دوں کیوں سکھایا؟ اس میں بھی حکمت ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بولو زیادہ بولو, مگر کیوں؟ کیونکہ بچے ماں کے قریب رہتے ہیں. اگر ماں کم سخن ہوگی, ماں نہیں بولے گی, تو بچہ بولنا کیسے سیکھے گا؟ اس لیے جس کے پاس بولنے کی تربیت لینا ہے تو اس کو اللہ نے بولنے کی زیادہ توفیق دی. جس کو بولتی رہتی. مردوں کا کام ہے مسکرا کے سن لیں. کچھ ٹیڑھی تباڑی بھی کرتی ہے, سن لیں. وجہ, آقا فرماتے تم میں سب سے بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے. طلاق دینے والے نامرد ہیں, عورتوں کو پہ ظلم کرنے والے نامرد. سن لیں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس کو بات کرنا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں, میں دلیل دینے کے لیے تیار. مارنے پیٹنے والے, بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو بیوی کو مارے ایسا ہے جیسے تھوک کے چاٹنے والا, اور دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا. تو جس کے ساتھ رہنا اس کو مارتے گی. اسلام میں مارنے کا تصور نہیں ہے بیوی کو. تو آپ کہیں گے یار وہ تو منہ چلاتی ہے. میں نے کہا اس کا منہ چلانا بھی اپنے لیے فائدے مند ہے. کتنا فائدے مند ہے وہ جو آخری بات کہنے چلا تو اس کو سنے, بات پوری کر. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ. اس بزرگ کو دنیا شیخ ابو الحسن خرقانی کہتی ہے. نام سنا ان کا؟ یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے پتا ہے؟ جب محمود غزنوی ایک جنگ کو بار بار ہار گیا تو ابو الحسن خرقانی کے پاس گیا, کہا سرکار میں جنگ ہار رہا ہوں, جیت نہیں پا رہا ہوں, کچھ عطا کریں. تو اپنا جبہ دیا, کہا جنگ میں میرا جبہ رکھ کے دعا کرنا, میرے جبے سے کی برکت سے اللہ تجھے فتح دے گا. اور محمود نے خرقانی کا جبہ رکھ کے دعا کی, اللہ فتح دے, اللہ نے فتح دے. جس کا جبہ اتنا قیمتی ہو, جس کے وسیلے سے دعا قبول ہو, کتنا عظیم آدمی ہوگا ابو الحسن خرقانی. اتفاق سے ایک بہت بڑا فلسفی, یعنی دنیاوی ایجوکیشن کا ماہر, فلسفے میں بہت ماہر, وہ حضرت کا معتقد ہو گیا, بلکہ مرید ہو گیا, فلسفی مرید ہو گیا. توجہ کرنا, توجہ ہے نا آپ کی. یہ بات اینڈ ہو رہی ہے. گھر میں اچھے سے رہو, اسٹیج پر تو سبھی اچھے سے رہتے, جلسے میں سبھی اچھے سے بیٹھتے ہیں, گھر میں اچھا رہنا سیکھو. اور آقا فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ آنکھ دکھاتے ہو, چائے آنے میں دیر ہو گئی تو آنکھ دکھاتے ہو, ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو, گالی دینا فسق ہے. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. تو جب عام مومن کو گالی دینے سے زبان پہ کلمہ نہیں آتا, تو بیوی کو ماں بہن کی گالی دو گے تو تمہاری زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے؟ بیویوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے تم سے. بیویاں تو کمزور ہے, جتنا دبانا چاہو دبا لو, مگر سن لو حدیث پاک کا مفہوم ہے, جس نے عورتوں پہ ظلم کیا ہوگا اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا, اللہ اس کی نیکیوں کو قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دے گا. اس کی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا, کیونکہ اس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا. ظلم مت کرو. جس نے ماں باپ چھوڑے, بچپن کی سہیلیاں چھوڑے, سب چھوڑ کر تمہارے پاس آئی, تم اس پہ ظلم کرتے ہو. ہاں لیکن یہ بھی کہتا ہوں سر پہ بھی مت چڑھانا. ایسا نہ ہو کہ بیوی کو اتنا سر پہ چڑھا لو کہ تیرے ماں باپ کو چھوڑ دو, جی جی لبیک چھوڑ دیا. یہ بھی نہیں ہو. دیکھو اسلام میں اعتدال, نہ بیوی سر پہ چڑھانے کی چیز ہے, نہ پیر میں پہننے کی چیز ہے. وہ بائیں پسلی سے دل کے قریب سے پیدا ہوئی ہے, وہ دل میں رکھنے کی چیز ہے. نہ سر پہ اٹھاؤ نہ پیر میں بٹھاؤ, اس کو دل میں رکھو. جس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں بہت پیار کرو, لیکن لگام بھی کس کے رکھو. ہاں یہ بھی, ظلم بھی مت کرو, لیکن کنٹرول رہنا, اتنا کنٹرول رہنا چاہیے کہ اگر آنکھ بڑی کر کے دیکھ لیں تو پھر اٹینشن ہو جانا چاہیے. کیونکہ میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جن کو آنکھ بڑی کر کے اگر دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے
تو پھر کئی مہینے تک کے سارا معاملہ درست ہو جاتا ہے. تو آپ کا کنٹرول ایسا ہونا چاہیے, نہ غلامی کرو اور نہ ظلم کرو. بار بات آ گئی تو طویل بھی ہو رہی ہے, اس کا خیال بھی ہے, لیکن بات ختم بھی ہوتی ہے. شادی کی محفل ہے, آپ بہت اچھا سنیں. کبھی کبھی بہت بڑی محفلوں میں بھی لوگ بہت اچھا نہیں سنتے, اور کبھی کبھی بہت بڑی محفل نہیں ہوتی لیکن لوگ اچھا سنتے ہیں, تو بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے. اور آپ نے ایسی محفل سجائی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بولنے میں, لیکن اب بہت دیر تک نہیں ہو کہ ہمیں بھی فلائٹ پکڑنی ہے, فلائٹ نہ چھوٹے, اس کا بھی ہمیں خیال ہے. تو ابو الحسن خرقانی کا ایک مرید ہو گیا, دنیاوی ایجوکیشن رکھنے والا آدمی, فلسفی. اب دنیا دار لوگ بہت کم اللہ والوں سے متاثر ہوتے ہیں. مرید بیچارے یہ غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اور پڑھے لکھے لوگ بہت کم مرید ہوتے ہیں. وہ تو خود ہی پیر بنے ہوتے ہیں, ہم کسی سے مرید نہیں. کوئی بات نہیں, سب کی اپنی اپنی بات ہے. ہاں تو لیکن کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, شریف ہوتے ہیں, سبھی پڑھے لکھے شریف ہوتے ہیں, مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. چلے بات کرتے ہیں. اس کو یاد آئی ابو الحسن خرقانی سرکار کی. وہ سوچا کہ حضرت سے چلو آج گھر پہ مل لیتے ہیں. جیسی دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی خاتون کی, کون؟ تو کہا کہ میں فلاں فلاں ہوں. کیا کام ہے؟ تو کہا کہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کرنا ہے. کہا حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی؟ وہ مکار کب سے اتنا نیک ہو گیا؟ وہ کب سے حضرت ہو گیا؟ وہ کب سے شیخ ہو گیا؟ یہ سنا تو یہ پیر ان کے کانپ گئے. کہا محترمہ آپ کون؟ کہا اس کی بیوی ہوں. اب یہ تو بیچارہ سوچا یار, جس کی بیوی جس کو مکار کہے, تو یہ تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے. اب اس کی عقیدتوں کا شیش محل ابھی چکنا چوری ہونے کو تھا کہ قدرت نے رہنمائی کی. پیچھے دوسرا اچھے والا پیر بھائی کھڑا تھا, اس نے کہا جناب ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. کیا بات ہوئی؟ یار وہ حضرت کی بھی حضرت کو مکار کہتی ہے. چپ خاموش رہے, حضرت یہاں نہیں ملیں گے. حضرت ابھی آ رہے ہیں. حضرت کو دیکھا تو حضرت اس طرح آ رہے تھے, لکڑی لانے گئے تھے جنگل. لکڑی, یہ اللہ والے لوگ, یہ اپنے گھر کی لکڑیاں بھی خود ہی لاتے تھے. اور آج کل ہم لوگ کیسے اللہ والے بن گئے کہ اپنا جوتا بھی پہننے میں شرم آتی ہے ہمیں. لا الہ الا اللہ, استغفر. ہم کب بنیں گے اللہ والے ہیں؟ ہاں, جوتا پہنانا یہ آپ کی سعادت ہے, اپنے بزرگوں کو بالکل پہنایا کرو, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے. بلکہ لوگوں کا تو محبت اتنی ہے کہ لوگ مجھے بھی پکڑ کے چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائیو, جو 60 کے اوپر لوگ ہیں نا, ان کو پکڑ کے چلایا کرو. ابھی میں عمر کے اس حصے میں کہ میں بھی کسی کو پکڑ کے چلا سکتا ہوں, لیکن لوگ مانتے نہیں, مجھے بھی پکڑ کے لاتے ہیں اسٹیج پہ. بہرحال یہ محبت ہے آپ کی. اور بات یاد رکھنا, خدمت کیا کرو, کیونکہ اللہ والوں کی خدمت سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو برسوں کی محنت سے نہیں ملتا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ کی نالین حضور کو پہنا دی. سرکار نے فرمایا, تو نے میری نالین مجھے پہنا دی ہے, اللہ پل صلات پر تیرے قدم کو سلامت رکھے. اور آئی تو نالین اپنے مرشدوں کی سنبھالا کرو, پنایا کرو, لیکن میں اپنی بات کروں, ہمیں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا, آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو کہا اتنے بڑے عالم بننے کا راز ایک ہی تھا, حضور جہاں نالین اتار دیتے تھے میں جھٹ سے اٹھا لیتا تھا, اور آستین بڑی سلاتا تھا ان دنوں میں, آستین میں چھپا کر سینے سے لگا کر, جب تک حضور کام میں لگے رہتے, بیٹھا رہتا, حضور کی نالین سینے سے لگاتے لگاتے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا. لوگ کتابیں پڑھ کے وہاں نہ پہنچے جہاں رسول اللہ کی نالین نے پہنچا دیا. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ حضور کی نالین ہے. نالین اتنا بڑھا دیتی ہے, جہاں تک کتابیں نہ لے گئی وہاں تک حضور کی نالین لے گئی ہے. اللہ اکبر. تو اندازہ فرمائے کہ ادھر آؤ, ادھر آؤ. اس فلسفی کا ادھر آؤ, ادھر آؤ کا وہ مرشید ادھر گئے کام سے, ادھر آ رہے مرشد آ رہے ہیں. اچھا, اب مرشد آ رہے ہیں لکڑی لے کے, کیسے؟ شیر پہ بیٹھے, روزانہ سر پہ رکھ کے لاتے تھے, کیونکہ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ کیا ڈرامہ ہو گیا ادھر, کیا معاملہ ہو گیا؟ سمجھ گئے, پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. ارے جو بے خبر ہو وہ پیر کیسا, جس کا ضمیر روشن نہ ہو وہ پیر کیسا. آج سمجھ گئے, روزانہ سر پہ لکڑی آتی تھی, آج شیر پر, اور سانپ کا چابک بنایا. اب آج کل کچھ لوگ سوچیں گے یار یہ سب کہانی قصہ ہے. کہانی قصہ نہیں, ہمارے پاس آ کے بیٹھو, بتائیں گے. قرآن اور حدیث میں اس کی نظیر ملتی ہے. ہاں کہ شیر بھی کسی کی غلامی کر سکتا ہے, لیکن وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب کے غلام ہے؟ شیروں نے ان کی غلامی کی ہے. ہمارے پاس روایتیں ہیں. بہرحال تو آج کیا کر رہا تھا؟ شیر پر بیٹھے ہیں, لکڑیاں ہیں شیر پہ رکھی ہوئی, ہاتھ میں سانپ کا چابک ہے. اب اس طرح آتے فلسفی نے دیکھا, سمجھ گیا وہ جھوٹی ہے. اب وہ شیش محل جو چکنا چور ہونا تھا وہ سلامت رہے گا, کیونکہ کرامت دیکھ لی نا. جیسے سرائے پیر چومے کا سرکار, کچھ نہیں کہنا, میری تو عقیدتوں کا شیش محل چکنا چوری ہوا تھا. اگر یہ اللہ کا بندہ رہنمائی نہ کرتا, میری گزارش حضرت, میں آیا تو بدزن ہونے کے قریب تھا, مگر بچ گیا. کوئی آئے گا آپ سے بدزن ہوگا, بیعت توڑے گا, آپ کا مخالف ہو جائے گا, اس کو پہلی فرصت میں گھر سے نکالو, اس کو طلاق دو آپ, ورنہ بہت نقصان پہنچائے گی عورت آپ کو. حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا, کیا کہا؟ اس کو طلاق دو؟ ارے وہ میری بیوی ہے. میری بیوی خلاف بکتے ہو؟ وہ میری محسنہ ہے, اس کے احسانات ہیں مجھ پہ. کہا حضرت وہ مکار کہتی ہے, دغاباز کہتی ہے, آپ کا نام لیتی ہے, آپ کہتے ہیں احسان ہے, محسنہ ہے, آپ طلاق نہیں دیں گھر سے. کہا بیٹا یہ شیر پہ سواری, یہ ہاتھ میں سانپ کا چابک, یہ جو کرامت دیکھ رہا ہے نا, یہ نفل نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے. وہ مجھ پہ ظلم کرتی ہے اور میں اس کو برداشت کر کے صبر کرتا ہوں, اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا. سمجھا؟ تو صرف تسبیح مصلے سے ولایت نہیں ملتی, کبھی کبھی بیوی کے ظلم کو صبر کرنے سے بھی اللہ ابو الحسن خرقانی جیسوں کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے. اس لیے یہ دنیا دنیا ہے, کچھ برداشت کر لو, کچھ کہہ دو, کچھ سن لو. یہ سوچو کہ آپ نے کسی حور سے نکاح نہیں کیا ہے, آپ نے کسی انسان سے نکاح کیا ہے, اور انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.